جھک جاؤ، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کے گھر میں خوشیاں رہیں گی۔ اگر آپ ضدوں پر رہیں گے تو پھر اپنے کپڑے پھاڑیں گے، تو اپنے کپڑے پھاڑنے والا یا پاگل ہوتا ہے یا بے عقل ہوتا ہے۔ تو ایک تو تشبیہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت سمجھایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس سے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری مائیں ہمیں جو کپڑے پہناتی تھیں وہ ہم پہن لیتے تھے، جب ہم بڑے ہوئے تو ہم اپنی پسند کا کپڑا خود لینے لگے اور خود یا خریدا یا منگوایا اپنی پسند کا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں۔ عمر گزر گئی ان کے بھیانک انجام دیکھتے ہوئے، جہاں ماں باپ نے ٹھونس دیا لڑکی پر کہ ایتھے ہی کرنی ہے، یا بیٹے پر ٹھونس دیا ایتھے ہی کرنی ہے نہیں تو گھروں نکل جا۔ یہ اس قسم کی فضول باتیں، یا ہم نے تو بس ارائیوں میں کرنی ہے، ہم نے تو جٹوں میں کرنی ہے، ہم نے تو راجپوتوں میں کرنی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک دیکھو، نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جس قوم کا بھی ہو رشتہ جوڑ دو۔ میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے گھرانے میں دی حضرت علی علیہ السلام کو، باقی تینوں بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی ہیں۔ تو عثمان کو جو بنو امیہ میں سے تھے 2 بیٹیاں ان کو دی، ابو العاص کو بڑی بیٹی حضرت زینب دی۔ تو رشتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ پہلی شادی میرے نبی نے بیوہ عورت سے کی ہے، اور سب مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، ایک کنواری حضرت عائشہ بس۔ تو لباس کے لیے کیا ہے، ہم کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے لباس کا کتنا خیال کرتی ہیں، کیسے وہ ایسے لٹکا کے رکھتی ہیں کہ اس کی کریز خراب نہ ہو۔ مرد اپنے لباس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، کریز خراب نہ ہو، پھر جب پہن لیتے ہیں ایسے ویسے دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آپ کو کتنا ہی غصہ آیا ہو، کبھی آپ نے اپنا گریبان پھاڑا ہے؟ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ میری بات کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دیں، اگلے کی ضد مان لیں۔ حتیٰ کہ بچہ بھی ضد کرے نا تو اس کی ضد مان لیں، مائیں اس کی پٹائی شروع کر دیتی ہیں، وہیں سے نفرت کے بیج آپ ان کے اندر بو دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں تھا تو خواتین جمع تھی تو کہنے لگی مولانا ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ڈائن ہو جو تمہارے بچے تم سے ڈریں؟ تم ماں بنو، تم یہ سوال کرو کہ ہمارے بچے ہم سے پیار کریں، کیا کیا جائے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں؟ ڈرانا نہیں ہے، قریب کر اگلے کا گریبان پکڑو گے وہ تیری ایسی تیسی، اپنا نہیں پکڑو گے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو بے عزت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا کرتا پھاڑ دیا ہے۔ کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ ہمارے ہاں تو ہندی معاشرہ ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو لڑکی نہیں ملتی، اور کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے خاوند نہیں ملتا، کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کا کوئی رشتہ نہیں پوچھتا، ایک آدھ بچہ ہو تو وہ بیچاری اسی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہے، اس کا کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا۔ میں چاٹ گیا تھا، وہاں میں نے معاشرت دیکھی کہ 8 بچوں کی ماں کو بھی طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی، اور جو خامد ہوتا ہے وہ 8 بچوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حالانکہ غریب ملک ہے بالکل، اور یہاں سب کچھ ہے، لیکن کہیں کبھی کسی بیوہ کی شادی ہو، اس کے ساتھ بچے ہو تو کہیں جی ایسی بچہ نہیں لینا، ایسی بچی نہیں لینی۔ اللہ کے واسطے یہ ہندی معاشرت چھوڑو، اپنے نبی والی معاشرت اپناؤ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، اور عورتوں سے کہتا ہے تمہارے خاوند تمہارے لباس ہیں۔ یہ تشبیہ پورے قرآن میں کسی رشتے کی اللہ نے نہیں دی جو خاوند اور بیوی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ یہ تیرا لباس ہے۔ بیوی کے لیے خاوند لباس ہے، خاوند کے لیے بیوی لباس ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، کیا لباس کے بغیر ہم کہیں جا سکتے ہیں؟ یہ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا ضروری ہے۔ آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اوپر رومال بچھاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے، اب گھروں میں بھی ہوتا ہے، کہ تاکہ کھانے کے کوئی ذرات یا سالن کا کوئی قطرہ وہ کرتے پر پڑ نہ جائے۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اتنی سی احتیاط آپ کر لیں اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے خاوند کی، کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ضد چھوڑنے میں اور جھک جانے میں ساری کامیابیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ اللہ نے شہرت کا عجب معاملہ کیا تو مجھے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 چیزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ضد کے آگے ہار مان جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، اگلے کی پوری کر دیتا تھا،
اور جتنا بھی مجھے اوپر کچھ ہوا میں سر نیچے جھکا کے رکھا. میں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی ترکی بترکی جواب نہیں دیا، کبھی ضد کو ضد سے نہیں توڑا، اپنی ضد کو توڑ دیا، اپنے آپ کو نیچے جھکا لیا. مالک نے میرے اوپر کتنا کرم کیا، میں کیسے بیان کروں. قیامت تک زندگی لے کر آؤں اور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے، اور جبریل پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے. تو جب آ کر بیٹھے تو شرمندگی سے بول نہ سکے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، صرف اتنا کہا انشاءاللہ، حالانکہ وہی آ چکی ہے انشاءاللہ. سیدھے گھر گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر. آج کی بیٹیاں بیچاری ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین کی ماں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی رشتہ کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، کنواری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں. اس کا مطلب تھا کہ میں تیار ہوں. اب فوراً واپس گئے، علی لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگ آئے، مجمع مسجد میں اکٹھا ہوا. تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پہلی بات یہ کی لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. جب میرا نبی اتنا خیال کر رہا ہے ہم بھی خیال کیا کریں. اپنے پیٹ سے جنتے ہیں پھر ان پر وہ زیادتی کرتے ہیں، ساری زندگی سے سکتی رہتی ہے. ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں. وہ اگر خوشی سے مان رہے ہیں شکر ہے اللہ کا. لیکن مثلا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یا بیٹی کہہ دیتی ہے اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اللہ کے واسطے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، جبر نہ کرو. یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے. اس کو لڑائی نہ بناؤ، اس کو نافرمانی نہ سمجھو بچوں کی. یہ بچے اور بچی کا حق ہے، تو ماں باپ اس کی رعایت کریں، زبردستی کی شادیاں نہ کریں. بہت تباہی مچتی ہے، بہت تباہی مچتی ہے.